گڈ ڈے ایوری ون، السلام علیکم۔ لنکوان گارج۔ اب تک ہم نے پڑھا کہ چھوٹا بچہ کتنا شارپ ہے اور کتنا اچھے سے جواب دیتا ہے اس مٹیریلز ڈپارٹمنٹ چیف کو۔ He pushed my hands aside, doubling up his fist. He cocked his head to one side and demanded, "Who are you calling imp? I have a name." اس نے میرے ہاتھوں کو جھٹکا اور دونوں ہاتھوں کے مکے بنائے اور اپنا سر ایک سائڈ پہ کیا اور پوچھا، کس کو تم شیطان کہہ رہے ہو؟ میرا ایک نام ہے۔ Pointing at the baby girls asleep on the bed, he informed me, "Her name is Pao Cheng. Mine is Cheng Yu." اور اس چھوٹی بچی کو جو بیڈ پہ سو رہی تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور اس نے مجھے بتایا اس کا نام پاؤ چینگ ہے اور میرا نام چینگ یو ہے۔ No doubt about it، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ These kids were like thousands of others I had met, born and raised on a construction sites۔ کوئی شک نہیں کہ یہ بچے ان ہزاروں بچوں کی طرح تھے جن سے میں ملا تھا جو کہ تعمیراتی علاقے پہ پیدا اور بڑے ہوتے تھے۔ The workers liked to name their children after the projects where they were born۔ جو مزدور جہاں پر کام کرتے تھے وہ یہ پسند کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو ان پروجیکٹس کے نام دیں جہاں پر وہ پیدا ہوئے ہیں۔ Cheng Yu probably had first seen the light of the day on the railway project between Chengdu and Chongqing, also known as Yu۔ Cheng Yu یقیناً پہلی بار اس نے دن کی روشنی تب دیکھی ہوگی جب چینگٹو اور چونگکنگ، جس کو یو بھی کہا جاتا ہے، جو ریل کا پروجیکٹ تھا، شاید وہ وہاں پر اس نے پہلی روشنی دیکھی۔ His baby sister Pao Cheng very likely had been born right here at the site of the future Paoqi Chengdu railway۔ اور اس کی چھوٹی بہن پاؤ چینگ یہاں پر پیدا ہوئی ہے جس میں مستقبل میں پاوکی چینگٹو ریل بنے گی۔ I sat by the stove smoking and rubbing the drying mud from my hands۔ میں چولہے کے پاس بیٹھ گیا سگریٹ پیتے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے خشک مٹی ہٹاتے ہوئے۔ Cheng Yu crawled onto my lap and looked into my eyes. "Is it going to snow tomorrow, uncle?" Cheng Yu رینگتا ہوا میری گود میں آیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کل برف ہوگی انکل؟ I pressed his icy red little nose. "As soon as we get our telephone line connected up with heaven, I will ask for you." میں نے اس کی سرخ چھوٹی ٹھنڈ سے بھری ناک کو ہاتھ لگایا اور اس سے کہا کہ جیسے ہی ہمارا اوپر آسمانوں سے ٹیلی فون کا رابطہ ہوگا میں آپ کے لیے پوچھ لوں گا۔ Angrily he leaped down and stood a meter away, scowling at me. "Quit your kidding. You have got a newspaper in your pocket. Why don't you look at the weather report?" غصے سے وہ نیچے اترا اور اس نے تقریباً 1 میٹر دور کھڑا ہو گیا اور اپنی بھویں چڑھائیں۔ اسکاؤلنگ جیسے آنکھوں سے بھویں چڑھا کر لوگ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے غصہ ہو رہے ہوں۔ اپنا بچپنا چھوڑو، تمہاری جیب میں اخبار ہے، تم اس کو دیکھ کر مجھے موسم کا حال کیوں نہیں سنا دیتے؟ He resumed his seat in the doorway, clamped his elbows on his knees, rested his face in his hands and peered out through the rent in the curtain۔ وہ واپس اسی دروازے والی جگہ پہ بیٹھ گیا، اپنی دونوں کوہنیاں واپس اپنے گھٹنے پہ لگا دیں، اپنا چہرہ ہاتھوں میں رکھا
اور پھر سے پردے کی سوراخ میں باہر جھانکنے لگا. When I asked him where the kettle was, he ignored me. جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیتلی کہاں ہے تو اس نے مجھے نظر انداز کیا. I certainly was sorry. I had offended my small host. مجھے دل سے افسوس ہو رہا تھا. میں نے اپنے چھوٹے میزبان کی بے عزتی کی تھی. Why do you want to know about the snow, Chengyu? I asked him. Is it because you can't go out and play when it's snowing? تم کیوں جاننا چاہتے ہو کہ برف ہوگی چینگیو؟ میں نے اس سے پوچھا. کیا یہ اس لیے کہ تب تم باہر نہیں جا سکو گے اور کھیل نہیں سکو گے جب برف پڑے گی؟ He didn't even bother to look at me. اس نے میری طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی. Papa says if it's still snowing tomorrow, we'll have to quit work. پاپا نے کہا ہے کہ کل اگر برف ہوگی تو ان کو کام چھوڑنا پڑے گا. That's it for the day. اللہ حافظ.